پاکستان کی اشرفیہ کی بھوک مٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ عوام کا نام ضرور لیا جاتا ہے، لیکن جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے اسے دیکھ کے شک نہیں رہتا کہ اس ملک کے وسائل کو اشرفیہ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حسن علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں HAK History۔ دنیا بھر میں لوگ تعلقات کے فروغ اور گرم جوشی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، تاہم عالمی تعلقات کے پس نظر ریاستوں کا معاملہ اس سے قدرے مختلف ہوتا ہے۔ ایک ریاست کا سربراہ دوسری ریاست کے سربراہ کو ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ سفارتی سطح پر تحائف پیش کرتا ہے۔ توشہ خانہ برصغیر میں مغل دور اقتدار میں متعارف ہوا، جب سلطنت مغلیہ کے بادشاہوں، شہزادوں اور شاہی خاندانوں کو ملنے والے تحائف کو محفوظ رکھنے کے لیے شاہی قلعہ میں توشہ خانہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ برطانوی سامراج سے آزاد ہونے والے تینوں ممالک پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش میں توشہ خانہ کو باقاعدہ محکمہ قائم کیا گیا، جبکہ قیمتی تحائف سنبھالنے کے لیے ہر ملک نے اپنا نظام اور طریقہ کار واضح کیا۔ مشرقی حصے کے جدا ہونے کے بعد 1974 میں پاکستانی سربراہان کو عالمی ممالک سے جانب سے ملنے والے تحائف کا حساب کتاب رکھنے کے لیے ذمہ داری کابینہ ڈویژن کو سونپ دی گئی۔ ملکی قوانین کے تحت اگر کوئی بھی تحفہ 30,000 سے کم مالیت کا ہے تو تحفہ حاصل کرنے والے افراد کو اجازت ہے کہ وہ مفت میں تحفہ اپنے پاس رکھ لے، تاہم 30,000 سے مالیت کا تحفہ قیمت کی 50% ادائیگی کے بعد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ توشہ خانہ مینجمنٹ ایکٹ 2020 سے قبل یہ قیمت صرف 20% تھی۔ پاکستان میں غیر ملکی تحائف پر پہلا حق اس شخص کا سمجھا جاتا ہے جس کو وہ تحفہ دیا گیا ہے۔ اگر وہ اسے لینے سے معذرت کر لے تو پھر سرکاری افسران کو نیلامی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ نیلامی سے بچی کچھ اشیاء کو پھر عام عوام کے لیے نیلامی کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے۔ تمام خرید کنندہ کو اپنی ذرائع آمدن ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں 1974 میں کابینہ بی ڈویژن کے تحت سردارتی محل، جسے باغ ببن کہا جاتا ہے، اس میں توشہ خانہ کا قیام کیا گیا، جہاں صدر، وزیر اعظم سمیت تمام وزراء اور تمام سرکاری حکام کو ملنے والی غیر ملکی تحائف کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ 5 سال قبل بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے توشہ خانہ میوزیم کا افتتاح کرتے ہوئے غیر ملکی تحائف کو عوام کی نمائش کے لیے پیش کر دیا تھا۔ اس موقع پر بنگلہ دیشی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عالمی ممالک سے حاصل کردہ تمام تحائف ریاستی اثاثہ ہیں جن کی مناسب دیکھ بھال کی حفاظت ضروری ہے۔ بنگلہ دیش کے توشہ خانہ مینٹیننس اینڈ ایڈمنسٹریشن رولز 1974 کے تحت تمام تحائف جو تاریخی اہمیت یا منفرد نوعیت کے ہوں ہر حال میں سرکاری توشہ خانہ میں جمع کرانے چاہیے۔ بنگلہ دیشی قوانین کے تحت صدر اور وزیر اعظم 50,000 تک کے تحائف اپنے پاس بغیر کسی ادائیگی کے رکھ سکتے ہیں۔ بھارت میں وزارت خارجہ کے تحت توشہ خانہ قائم ہے، جس میں وزیر اعظم سمیت تمام سرکاری حکام کو غیر ملکی تحائف 30 دن کے اندر توشہ خانہ میں جمع کروانا لازمی ہے۔ بھارتی قوانین کے تحت 5,000 روپے تک مالیت کا تحفہ بغیر ادائیگی اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے۔ چند سال قبل جب پاکستان میں توشہ خانہ ایشو منظر عام پر تھا تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ویڈیو پیغام میں جو بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی، جس میں ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ بطور وزیر اعلیٰ گجرات انہوں نے ایک تحفہ بھی اپنی ذات کے لیے حاصل نہیں کیا، بلکہ تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کرا کر نیلامی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ بھارت کی تاریخ میں سب سے زیادہ تحفہ وصول کر کے توشہ خانہ میں جمع کرانے والے نریندر مودی کے بقول نیلامی سے حاصل کردہ 100 کروڑ روپے کی آمدنی لڑکیوں کی تعلیم کے منصوبوں پر خرچ کی گئی۔ بھارتی وزیر خارجہ ہر 3 ماہ بعد توشہ خانہ میں جمع کردہ تحائف کی فہرست عام نیلامی کے لیے پیش کرتی ہے۔ اسی طرح امریکہ کا آئین حکومت کے ہر فرد کو پابند کرتا ہے کہ وہ کانگریس کی منظوری کے بغیر کسی غیر ملکی سربراہ مملکت سے ذاتی حیثیت میں تحفہ وصول نہیں کر سکتے۔ تاہم فارن گفٹس اینڈ ڈیکوریشن ایکٹ 1964 کے مطابق فیڈرل ملازمین ایک مخصوص حد تک تحفے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس گفٹ یونٹ امریکی صدر اور خاتون اول کو ملنے والے تحائف کی نگرانی کرتا ہے۔ پاکستان میں حالیہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک دوست ملک سے حاصل کردہ تحائف کو فروخت کرنا سفارتی آداب کی توہین ہے۔
जबकि कुछ का मौक़िफ़ है कि भारत समेत दीगर ममालिक में सफारती तोहफ़ को फ़रोग़ किया जाता है। मैं समझता हूँ कि जब तक रियासत का सरबराह पाकिस्तानी हकाम को कोई तोहफ़ा देता है तो इसका पहला हक रियासत का होता है। ये सफारती तोहफ़ा किसी एक फ़र्द का नहीं बल्कि दर हकीकत रियासत को दिया जाता है। ताहम तोहफ़ों की बड़ी तादाद को लामहदूद मुद्दत के लिए तोशाखाना म्यूज़ियम में रखना मुमकिन नहीं, लेकिन गैर मुल्की तोहफ़ का बेहतरीन मुशर्रफ रियासत में बसने वाले पसमानदा तबकों की फलाही बहबूद के लिए होना चाहिए। इस हवाले से मेरी तजवीज़ ये है कि तोशाखाना कवानीन में तरमीम करके तमाम कीमती तोहफ़ बाकायदा आम नीलामी के लिए पेश किए जाने चाहिए और हासिल करदा आमदनी बैतुल माल में जमा कराई जानी चाहिए, जो मुल्क के गरीब मुस्तहिक अफराद की फलाह व बहबूद के लिए बेहतरीन अंदाज में कोशा है। पाकिस्तान की अशरफिया की भूख मिटने का नाम नहीं ले रही। अवाम का नाम तो ज़रूर लिया जाता है, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में होता है इसे देख के शक नहीं रहता कि इस मुल्क के वसाइल को अशरफिया के लिए मुख्तस कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर चंद दिन कबल शहबाज शरीफ हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 साल का तोशाखाना के रिकॉर्ड अवाम के सामने पेश कर दिया, जिसके मुताबिक किस किस ने कितने तोहफ़े लिए। तफसीलात पढ़ के इंतहाई अफसोस हुआ। चंद एक को छोड़कर जिस को मौका मिला उसने लाखों और करोड़ों, चंद ने तो अरबों रुपए के तोहफे कौमी खजाने में इंतहाई कम रकम जमा करवा कर हासिल किए और कहते हैं कि हमने कोई गैर कानूनी काम थोड़ी किया, बल्कि वो लोग जो कोड़ियों के भाव महंगे महंगे तोहफ़ को घर ले गए वो तो हुकूमत के पॉलिसी के बिल्कुल ऐन मुताबिक था। कोई पूछे तो यही गम है कि जहाँ जहाँ अशरफिया का मफाद होता है वहाँ वहाँ पॉलिसियाँ और कानून अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक बनाकर सब कुछ हड़प कर लिया जाता है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि जो लोग कहते हैं कि हमने कौन सा कोई गैर कानूनी काम किया है, हमने तो वो कीमत अदा की है जो कानून के मुताबिक थी, और जो हम कानून के मुताबिक अदा करने के मजाज थे। कई फौजी और सरकारी अफसरान के नाम भी तोशाखाना की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन बहुत से बड़े बड़े नाम गायब भी थे और ऐसा महसूस हुआ जैसे मुसल्लह अफवाज और अदलिया से ताल्लुक रखने वालों की कोई और फरिश्त होगी, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि कई आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस साहिबान को भी कोई तोहफा ना मिला हो। जब एक तरफ अरबपतियों और करोड़पतियों को कोड़ियों के भाव तोहफे समेटते देखा तो वहीं दो सिपाही अतीकुर रहमान और मलिक कासिम ने जो उनको तोहफे मिले उनको लेने से इनकार कर दिया और ये तोहफे तोशाखाना में जमा करार दिए। उन दोनों ने साबित किया कि उनका कद बज़ाहिर बड़े बड़े हुक्मरानों से बहुत बड़ा है। तोशाखाना की लिस्ट ने इस हमाम में सब नंगे होने वाली बात को दुरुस्त साबित किया और अवाम की एक दूसरे से मुतल्लिक बहुत सी गलतफहमियां दूर हो गई।